قرآن و حدیث میں قیامت سے پہلے ایک عظیم جنگ کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت آدم کے زمین پر آنے سے امام مہدی علیہ السلام کے آنے اور قیامت کے آنے تک اس زمین پر جنگ عظیم جس کو ہم کہتے ہیں وہ 5 ہوں گی۔ آرمگیڈون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسانیت کی سب سے بروٹل جنگ ہوگی۔ حضور نے فرمایا، آپ دیکھیں کتنا عرصہ پہلے کی بات، حضور نے بیت المقدس کا آباد ہونا اس جنگ کی شروعات ہوگی۔ آرمگیڈون کے درمیان ہی کیا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، اس کے بعد ہوگا؟ اس کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ رمضان کے درمیانی شب میں ہوگا، نصف رمضان۔ یورپ کی آرمی ہوگی اور جو مسلمان آرمی ہوگی وہ شام کے مقام پر آمنے سامنے ہوگی۔ امام ابن حبان بیان کرتے ہیں، وہب ابن منبہ کہ جزیرۃ العرب اس وقت تک خراب نہیں ہوگا جب تک مصر تباہ نہیں ہو جائے گا، اور جنگ عظیم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کوفہ بھی خراب نہیں ہو جائے گا۔ لشکر سفیانی کے یہ انجام ہوگا کیوں؟ اگر کوئی حاملہ عورت ہوگی تو یہ اس کا پیٹ چاک کر کے اس کا بچہ نکالیں گے اور وہ نیزے پہ لٹکا دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک میری امت کا گروہ ہندوستان میں حق کا کلمہ بلند کرے گا آخری دور میں۔ قرآن و حدیث میں قیامت سے پہلے ایک جنگ عظیم یعنی آرمگیڈون کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس جنگ کا آغاز دنیا کے کس علاقے سے ہوگا؟ کیا اسی جنگ عظیم کے دوران امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا؟ لشکر سفیانی کون ہوگا اور ان کا کیا انجام ہوگا؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ سر مجھے یہ بتائے گا کہ قرآن و حدیث میں قیامت سے پہلے ایک عظیم جنگ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جنگ جو ہے یہ کون سی ہوگی جو موجودہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی جنگیں ہیں یہ کیا اسی بڑی جنگ کی طرف جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی پورے سینیریو میں سے کوئی ایک چیز کو پک کرتے ہیں اور اس کو پبلکلی پروپوگیٹ کر کے پورا کانسیپٹ بلٹ اپ کر دیتے ہیں۔ یہ چیز جو آپ نے سوال پوچھا یہ بھی انہی میں سے ہے۔ اصل کیا ہے میں پورا اس کا بتا دیتا ہوں۔ یہ کتاب الفتن میں امام ابو نعیم بن حماد نے بیان کیا، حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ کل 5 جنگیں ہوں گی، صلی اللہ علیہ وسلم، کل 5 جنگیں ہوں گی حضرت آدم کے زمین پر آنے سے امام مہدی علیہ السلام کے آنے اور قیامت کے آنے تک اس زمین پر جنگ عظیم جس کو ہم کہتے ہیں وہ 5 ہوں گی۔ اور پھر حضور نے فرمایا 2 تم سے آنے سے پہلے ہو چکی ہیں، اچھا، اور 2 تمہارے بعد ہوں گی، 3 تمہارے بعد ہوں گی۔ اب وہ 3 کون سی ہوں گی؟ فرمایا بالکل واضح حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا ایک وہ جنگ ہوگی جو ترک کریں گے، ٹھیک ہے، جس کی بیس یہ آپ ترک اور یہ پورا یہ موجودہ ترکیہ اس سے مراد نہیں ہے، اس کو یہ جو پرانی سلطنت تھی نا ترک کی کتنی بڑی وسیع تھی، ایک یہاں سے اٹھے گی، دوسری رومیوں سے جنگ ہوگی، صحیح، اہل روم سے، اور تیسری دجال سے جنگ ہوگی۔ ان 3 کو جنگ عظیم کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ایپیسوڈز ہو رہے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ اس کے آپ پری ریکویزٹ سمجھ لیں، یہ اس کی ابتدائیہ سمجھ لیں۔ ہمیشہ آپ دیکھیں کوئی بھی بڑی جنگ اچانک تو نہیں نہ شروع ہو جاتی۔ وہ اب جو 2 جنگیں ہوئیں، 1914 میں ایک جنگ ہوئی، ایک 1939 میں ہوئی۔ 1914 میں جو جنگ ہوئی تو آپ دیکھیں 100 سال سے زائد اس کے اثرات چلتے چلتے بالآخر وہ جنگ ہوئی، اور پھر 1914 کے بعد آگے 25 سے 30 سال چلتے چلتے دوسری جنگ کی طرف گئے۔ تو یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں یہ اس بڑی جنگ کی پیش بینی ہے، یہ اس بڑی جنگ کے اشارے ہیں اور اس بڑی جنگ کا ماحول سازی ہے جو ہو رہا ہے، اور یہ اس حوالے سے ہمیں بالکل آگاہ کیا گیا تھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری مثالیں دی گئیں۔ حضور نے فرمایا کہ مدینہ سے ایک آگ نکلے گی، صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا کہ شام اور دمشق میں لوگ اس آگ کی روشنی میں اپنے اونٹوں کی گردنیں دیکھیں گے۔ اچھا، ابھی حدیث ہے، میں نے جب یہ پڑھی تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ کب نکلے گی۔ آپ اندازہ کیجئے، ابن کثیر نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آگ نکل چکی ہے۔ اچھا، یعنی کہ سینیریو ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی شدید آگ تھی حتیٰ کہ یہ مدینہ کے گرد و نواح کو اس نے سارے کو لپیٹ میں لے لیا۔ ایک پتھر تھا، بہت بڑا پتھر، جس طرح آپ نے احد پہاڑ دیکھا ہے کتنا بڑا ہے، کئی میل تک چلتا ہے، وہ ایک بہت بڑا پتھر تھا جس کا آدھا حصہ حرم مدینہ کے اندر تھا اور آدھا باہر تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں عینی شاہدین نے بتایا کہ اس آگ نے ہر اس شے کو جلا دیا جو مدینہ سے باہر تھی، حتیٰ کہ وہ پتھر آدھا جل گیا جو مدینہ سے باہر والا حصہ تھا اور آدھا بچ گیا جو اندر والا تھا۔ تو یوں بہت ساری چیزیں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اب ہم اس کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، اس سے اگلا، اور وہ حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔
اس سے اگلا حصہ، اور وہ حصہ کیا ہے؟ وہ یہ جو جنگ عظیم ہے جس کی طرف ہم نے سوال میں ایڈریس کرنا ہے، وہ حضور نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد اور ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ 4 مراحل میں جنگ واقع ہوگی۔ اب یہاں سے ہم اپنے موضوع پر آ گئے۔ فرمایا کہ اس جنگ عظیم جو ہمیں درپیش ہے، اس کا آغاز پتہ کہاں سے ہوگا؟ بیت المقدس سے ہوگا۔ اچھا، اس جنگ عظیم کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ملحمۃ الکبریٰ یعنی آرمگیڈون کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل یہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے اور چانس نہیں ہے۔ جتنی بھی جائیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی اٹیمپٹس ہو رہی ہیں، یہ بالآخر اس ملحمۃ الکبریٰ کی طرف آپ کو لے کر جانے والا۔ اور آرمگیڈون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسانیت کی سب سے جو ہے بروٹل جنگ ہوگی، سب سے تباہ کن اور سب سے جس کو آپ کہہ لیں بربریت، اردو میں اس کا لفظ یہ ہے، وہ جنگ ہوگی۔ اب یہ اس کے 4 مراحل حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس کا آباد ہونا، ہمیشہ جنگ کیا ہوتی ہے؟ کسی شہر کا تباہ و برباد ہونا، ویران ہونا، وہاں سے جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا، آپ دیکھیں کتنا عرصہ پہلے کی بات، حضور نے بیت المقدس کا آباد ہونا، اس جنگ کی شروعات ہوگی۔ اور ابھی بیت المقدس کو تباہ کر کے دوبارہ آباد کرنے، اور ٹیمپل جو 3 ہے، ہیکل سلیمانی 3 ہے، اس کی تعمیر کی طرف یہ اشارہ ہے، بالکل واضح اشارہ ہے۔ جتنے لوگوں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں جتنے لوگوں نے اس حدیث کی تشریح کی، انہوں نے یہی کہا۔ اچھا، اب لنکنگ دیکھیے، ذرا غور کیجیے۔ بیت المقدس آباد ہوگا، اور حضور نے فرمایا مدینہ ویران ہو جائے گا۔ بیت المقدس سے مراد یہ ہے کہ جو موجودہ مسجد اقصیٰ ہے، اس کو خدا نخواستہ شہید کر کے ٹیمپل 3 کے بنانے سے اس کا آغاز ہوگا، اس جنگ عظیم سوم کا۔ اس کے بعد مدینہ ویران ہو جائے گا، غیر آباد ہو جائے گا، اور مدینہ کے غیر آباد ہونے کے بعد اگلا جو مارکا ہوگا وہ قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے گا۔ اس وقت قسطنطنیہ مسلمانوں کے پاس ہے، اس کو بھی فتح کر کے لے جائیں گے۔ اور اس کے بعد قسطنطنیہ کی جب فتح ہوگی، تو قسطنطنیہ کے فتح کے بعد جو اگلا مارکا ہوگا وہ دجال کا ہوگا۔ تو گویا یہ جو جنگ عظیم سوم ہے، ملحمۃ الکبریٰ، یہ یوں سٹیپ وائز ہوگی کہ اس کا آغاز آپ سمجھ لیں ہو چکا ہے۔ یہ جو ابھی اٹیمپٹس ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ورلڈ وار 3 جاری ہے، ورلڈ وار 3 کی جو اٹیمپٹس ہیں، اب دیکھیں نا، ہر دور کے تقاضے بدل جائیں۔ اب اس وقت جو ورلڈ وار، وہ ٹیکنالوجیکل وار ہے، وہ سوشل میڈیا وار ہے جس کو سرد جنگ کہتے ہیں، وہ آئیڈیولوجیکل وار ہے۔ وہ ابھی دیکھیں کہ اب تو خیر وہ ہتھیاروں کی وار بھی بن گئی ہے جو غزہ اور فلسطین کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ ورلڈ وار 3 کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ اتنی پرولونگ کرے گی کہ اس کا اختتام اس حدیث کے مطابق 4 مراحل گزار کے دجال کے ساتھ جا کے الٹیمیٹلی یہ کلوز ہوگی۔ یعنی اب اس کا آغاز دنیا کے خاتمے پہ ہی ہونا ہے۔ یعنی اس کے درمیان اب امن کا کوئی، کسی کے ہاں امن موجود نہیں ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں، جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، اس نے بیان دیا ہے جب غزہ کی پٹی پر قبضہ ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ غزہ سے ہمارا صرف کنسرن نہیں ہے، وی آر سیکنگ اباؤٹ دا سینٹرل ایشیا، ہم تو پورے مڈل ایسٹ اور اس سارے کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ارادے بتاتے ہیں کہ یہ بات ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اچھا، اب جو حدیث میں ہے بیت المقدس کی آبادی سے کیا مراد ہے؟ علماء نے واضح لکھا، اس سے مراد یہودیوں کا وہاں زور پکڑنا ہے، قوت پکڑنا ہے۔ جو یہودیوں کی بیت المقدس اور فلسطین میں ایکسٹینشن ہوگی، تو آپ ملحمۃ الکبریٰ کی طرف تیزی کے ساتھ چلتے جائیں گے، یعنی گریٹر اسرائیل کی طرف اشارہ ہے۔ گریٹر اسرائیل بنیاد ہے اس کی۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں نا، وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، وہ صرف گریٹر اسرائیل اپنے اس علاقے پر قبضہ نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے پہلے اپنے آپ کو اکنامکلی اور ٹیکنالوجیکلی اتنا اسٹرانگ کر لیا کہ پوری دنیا ان کے ہاتھ میں، بالکل انفلوئنس ہے ان کا۔ اس کے بعد وہ گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تیاری۔ یہ مسلمانوں کا ورثہ تھا کہ آپ پلان کے ساتھ چلیں اور اس کے بعد آگے ایکسپینڈ کریں۔ جب سے ہماری قیادت مذہبی جذباتی ہو گئی اور وہ سوچے سمجھے بغیر جہاد کے فتوے اور یہ معاملات، اور الٹا مروانے لگے اپنے لوگوں کو، وہاں سے معاملات ڈی ٹریک ہو گئے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے کہ جب بیت المقدس پر قبضہ ہو جائے گا یہودیوں کا، تو وہ بیت المقدس پر نہیں رکیں گے۔ یہ حدیث کا دوسرا اشارہ ہے۔ اگلی نگاہ ان کی ہوگی، بیت المقدس کیا ہے؟ قبلہ اول۔ پھر ان کی قبلہ ثانی پر نگاہ ہوگی کہ اب مکہ اور مدینہ کو فتح کرنا ہے۔ یہ بات رکے گی نہیں۔ کیوں حضور نے فرمایا بیت المقدس کے بعد کہ مدینہ غیر آباد ہوگا؟ کوئی تعلق بنتا ہے؟
بیت المقدس کا مدینے کے ساتھ. اور یہ حدیث دیکھ لیں مسند احمد کی 5ویں جلد میں ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے, اور سنن ابو داؤد کی 4تھی جلد میں یہ حدیث موجود ہے. تو پھر ان دونوں باتوں کا کنیکشن کیا ہے؟ کنیکشن یہی ہے کہ وہ ایکسپینشن کی, وہ کہیں گے اب چونکہ مسلمان وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو قبلہ اول انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے. تھرڈ ٹیمپل کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہوگا تو ہماری دنیا پر حکمرانی ہوگی, اور دنیا پر حکمرانی ہو نہیں سکتی جب تک مکہ اور مدینہ کی حکمرانی آپ کے ہاتھ میں نہ ہو. اچھا, ایک اور بھی حدیث میں کہا جاتا ہے کہ ایک سینیریو بیان کیا گیا ہے کہ جو یورپ کی آرمی ہوگی اور جو مسلمان آرمی ہوگی وہ شام کے مقام پر آمنے سامنے ہوگی. کیا یہ آرماگیڈون کا کوئی سین ہوگا؟ جی بالکل, یہ آگے آ رہی ہے بات, بالکل یہ ایسا ہی ہوگا. وہ یہ ہے کہ ابتداً اس وقت بھی جو یہود ہیں وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں, اس وقت بھی جو عیسائی ہیں وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں. تو جب مسلمان لڑیں گے تو روما کے جو عیسائی ہیں اور خاص طور پہ جو کیتھولک ہیں, پروٹسٹنٹ نہیں, جو کیتھولک ہیں وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور یہ مل کے اپنے دشمن کو ختم کریں گے. جب یہ وہاں سے دشمن کو ختم کر کے نکل رہے ہوں گے تو ایک عیسائی صلیب بلند, حدیث پاک میں ایک عیسائی صلیب بلند کر دے گا اور کہے گا عیسائیوں نے اپنے دشمنوں کو فتح دے دی, حالانکہ مسلمان اور عیسائی مل کے لڑے ہوں گے. تو مسلمان پھر ان عیسائیوں سے لڑیں گے کہ ہم نے تو اتحاد کیا تھا متفقہ جابر دشمن کو مارنے کے لیے, تو اس میں صلیب کہاں سے آ گیا؟ پھر ان کی آپس کی جنگ ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ بالآخر مسلمانوں کو فتح دے گا. اس کا ذکر موجود ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ بیت المقدس کے بعد وہ مدینے پر نظر ڈالیں گے اور مکہ پر, پھر خلیج کی, اب اس کا بھی ایویڈنس موجود ہے. کیا خلیج کی جنگ ہوئی, جنگ امریکہ جیت گیا, بات ختم ہو گئی, لیکن امریکہ نے وہاں سے واپسی کی بجائے جزیرۃ العرب میں اپنے فوجی اتار دیے. اب جزیرۃ العرب اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو قبضہ کرنا. اب یہ آپ نقشہ اٹھائیں اور نقشے میں آپ دیکھیں کہ بحری بیڑے امریکہ نے کہاں کہاں پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گی کہ ہم تو یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ مکہ محفوظ اور مدینہ محفوظ اور شام محفوظ اور ایران محفوظ اور پاکستان محفوظ, لیکن وہ تو چاروں طرف سے آپ گھر چکے ہیں. اب یہ وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ چلیں کس طرح, انہوں نے اگلا جب اٹیمپٹ کرنی ہے تو آپ اس کا شکار ہوں گے اور الٹیمیٹلی یہ اس طرف جائے گا. اچھا, اب اس میں ایک اور بات, وہ بات جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس تباہی کے ساتھ, اچھا اب یہ تباہی صرف بیت المقدس یا مدینہ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. وہب بن منبہ کی ایک حدیث ہے جس کو السنن الواردہ فی الفتن کے اندر بیان کیا گیا, اور وہ حدیث بڑی اس حوالے سے لرزہ خیز ہے. فرمایا کہ امام ابن حبان بیان کرتے ہیں وہب ابن منبہ کہ جزیرۃ العرب اس وقت تک خراب نہیں ہوگا جب تک مصر تباہ نہیں ہو جائے گا, اور جنگ عظیم اس وقت تک اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کوفہ بھی خراب نہیں ہو جائے گا. اندلس اور جزیرۃ العرب کی خرابی پھر آگے حضور نے بتایا کیسے ہوگی. فرمایا اندلس اور جزیرۃ العرب گھوڑوں کی ٹاپوں کے لشکر سے تباہ کیے جائیں گے, یعنی جنگ کے ذریعے تباہ ہوں گے. پھر فرمایا عراق کی تباہی بھوک کے ذریعے ہوگی اور تلوار کے ذریعے ہوگی. عراق ہم نے دیکھ لیا تباہ ہو گیا, باقی تو ابھی نہیں نہ ہوئے. عراق ہم دیکھ چکے ہیں اپنی ہاتھوں سے تباہ ہو چکا ہے بھوک اور تلوار کے ذریعے. پھر فرمایا آرمینیا تباہ ہو جائے گا اور آرمینیا کی تباہی زلزلوں اور کڑک کے عذاب کے ذریعے ہوگی. پھر فرمایا کہ کوفہ کی خرابی دشمن کے ذریعے ہوگی. کوفہ ایسے لوگوں سے اتحاد کر لیں گے وہاں کے لوگ مقامی کہ جو اپنے دشمنوں سے مل کے ان پر حملہ ور کر دیں گے. پھر فرمایا رے کی خرابی دیلم کی وجہ سے ہوگی. پھر فرمایا خراسان کی خرابی تبت کی وجہ سے ہوگی. اور فرمایا تبت کی خرابی سندھ کی وجہ سے ہوگی, اور سندھ کی خرابی ہندوستان کی وجہ سے ہوگی. پھر یمن کی خرابی بادشاہوں کی وجہ سے ہوگی, اور مکہ کی خرابی حبشہ کے حکمرانوں کی وجہ سے ہوگی, اور مدینہ کی خرابی پھر قحط اور بھوک کی وجہ سے ہوگی. یہ ایک بڑی پکچر ہے. اتنی گریٹ گیم ہو چکی ہے کہ ہر ایک کو ایڈریس کرنا ہے. دیکھیں نا, آپ 10 دوستوں اور آپ کے 10 دوستوں میں کسی ایک کو شکار کرنا ہے تو شکار کرنے والا جو دشمن ہے اس کو امکان ہے نا کہ آپ کے 10 کے 10 دوست ہر ایک کچھ نہ کچھ تو پاور رکھتا ہوگا, تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, ٹیم ورک ہے نا. اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ کے لیے آگے قدم اٹھا دے. تو اس نے کیا کرنا ہے, اس نے آپ سے نہیں لڑنا, صرف اس نے آپ کے 10 کے 10 دوستوں کو انگیج کرنے کے لیے پلان رکھنا ہے کہ اگر فلاں بندہ آگے آتا ہے تو اس کو میں نے کیسے مارنا ہے, فلاں آتا ہے تو اس کی کون سی کمزوری اٹھانی ہے, فلاں آتا ہے تو اس کے گھر کو کیسے آگ لگانی ہے. یوں انہوں نے صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا, بلکہ مسلمانوں کے اگر 10 حلیف ہیں اور دوست ہیں تو 10 کے 10 ملکوں اور 50 کے 50 اور اس وقت 57 ہے, 57 کے 57 ملکوں پر یہ کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو اس پروگرام میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت جو مسلم ملک 57 ہیں یہ توڑ کے اور چھوٹے کیے جائیں گے, اور یہ اگلے 50 سے 100 سال کے اندر 100 سے زیادہ ملک ہو جائیں گے. اور کیسے ہوں گے؟
پتہ کیوں ہوں گے؟ کیوں؟ ہر صوبہ ایک ملک بنا دیا جائے گا تاکہ کنٹرول کرنا آسان رہے، تاکہ ان کی اجتماعیت نہ ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے ہاں بر صغیر میں جب یہ نوآبادیاتی نظام آیا تو کیا کیا گیا؟ علامہ جب انہوں نے چھوٹے چھوٹے ملک بنائے خلافت عثمانیہ توڑ کے، اور لوگ خوش ہوئے، ہم آزاد ہو گئے۔ علامہ اقبال واحد بندہ تھا، اس نے کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیرہن ہے وہ ملت کا کفن ہے۔ یہ جو وطن کا لباس ہے یہ ملت کا کفن تیار کیا جا رہا ہے۔ اب افغانستان میں کوئی مرتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو پاکستانی آزاد ہیں، ہمیں کیا ہے؟ اب فلسطین میں مر رہا ہے، یعنی انہوں نے وہ جو امت کا درد تھا نا، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ یا مسلمان ایک جسم کی معنی میں، ایک جسم کے، لیکن اب وہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ فلسطین کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی سراؤنڈنگز ہیں، ان کے اپنے مقامی حالات ہیں، ان کے اپنے معاہدے ہیں، وہ آزاد ملک ہے، لہٰذا ان کے اپنے معاملات ہیں۔ امت کو کاٹ دیا گیا، اسی طرح امت کو اور کاٹا جائے گا، کیونکہ ابھی بھی غیرت مند لوگ موجود ہیں، ابھی بھی بعض ملک ایسے ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں، اور جو اٹھاتے ہیں اس میں پاکستان ہے، اس میں ایران ہے، اس میں اور لوگ ہیں، تو جو آواز اٹھاتے ہیں وہ ملک ان کو گوارا نہیں ہے، انہوں نے ان ملکوں کو اور توڑنا ہے۔ ایران آواز اٹھا رہا ہے، کیا ایران گوارا ہے؟ ان کو نہیں گوارا۔ پھر اس کے لیے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اندر سے لوگوں کو خریدتے ہیں، جس طرح شاید میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ جب خلافت عثمانیہ کیسے ٹوٹی؟ خلافت عثمانیہ میں دو بڑے طبقے آباد تھے، ایک ترک اور ایک عرب، باقی بھی مسلمان تھے اجمی، لیکن یہ دو بڑے طبقے تھے۔ انہوں نے ترکوں سے کہا یہ اسلام کیا ہوتا ہے، یہ تو ترک حکومت ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں کانفلکٹ پیدا کیا گیا۔ عربوں سے یہ کہا کہ یہ ترک کیا، یہ تو اجمی ہے، یہ تو تمہارے غلام ہیں، یہ تو تمہاری وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں، تو نبی تو تم میں آئے تھے عربوں کو کہا۔ انہوں نے کہا یہ عرب حکومت، تو دونوں کو آپس میں لڑا دیا، حتیٰ کہ یہودی خود ثالث بن گیا، اور انہوں نے ان دونوں کو لڑا کے خلافت عثمانیہ توڑی۔ یہی کام یہاں پہ ہوتا ہے۔ پاکستان سے مشرق پاکستان کیوں الگ ہوا؟ آپ کو میں مثال دے رہا ہوں اپنے اس ایویڈنس کی، جو میں نے کہا یہ 100 سے زیادہ ملک بن جائیں گے۔ مشرق پاکستان کیوں الگ ہوا؟ چونکہ یہ بہت بڑی جمعیت بن چکی تھی مسلمانوں کی، اور اتنی بڑی جمعیت بڑے جو مغربی آقا ہیں ان کو گوارا نہیں ہے، توڑی۔ ایران اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے، آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے ایران کے ساتھ، آپ باقی معاملات دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک اور بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، اور آپ دیکھیے کہ احادیث کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا گہرا لنک ہے اس کے ساتھ۔ ابھی ٹرمپ کیا ٹیرف کی جنگ اس وقت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ ایسے ہی ہے، چل رہی ہے۔ حدیث سن لیجیے، اب یہ حدیث مستدرک میں ہے، مستدرک للحاکم، اتنی بڑی کتاب۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ وقت قریب ہے کہ عراق والوں کے پاس گندم اور پیسے نہیں پہنچ سکیں گے۔ ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا اجمی ان کے خلاف قانون سازیاں کر لیں گے۔ یہ سیڈ بینکس بنایا جا رہے ہیں۔ ہاں، آگے فرمایا، پھر فرمایا کچھ دیر پھر خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا پھر اہل شام پر پابندیاں لگائی جائیں گی، معاشی پر۔ یہ حدیث بیان کر رہی ہے، یعنی آپ کو ایسے جکڑا جائے گا کہ جب ایک ملک میں غربت اور افلاس ہوگا تو وہ ملک کیا کرے گا؟ گھٹنے ٹیک کے ایسے معاہدے کرے گا کہ ٹھیک ہے میری عوام بھوکی نہ مرے، میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عزت پہ کمپرومائز کرے گا، غیرت پہ کمپرومائز۔ یہ وہ ٹیرف کی جنگ ہے جو رسول اللہ نے بیان فرما دی۔ پھر فرمایا اہل روم، مغرب والوں کی جانب سے اہل روم پر رکاوٹ ڈالی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ کاش میری امت میں خلیفہ ہوگا، آپ نے فرمایا جو لوگوں کو پہلے یہ بتا دیا کہ مختلف عرب اور عجم کے علاقوں پر اتنی معاشی پابندیاں لگا دی جائیں گی کہ وہ غلامی پر مجبور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، میرا وہ نمائندہ جس کا نام مہدی ہوگا وہ آ جائے گا اور وہ لوگوں کو اتنا مال دے گا کہ سب سیراب ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلا معاملہ آتا ہے۔ یہ بھی ایک سوال آتا ہے نا کہ آرمگیڈون کے درمیان ہی کیا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، اس کے بعد ہوگا؟ نہیں، اس کے بعد ہوگا، نہیں، یہ اسی کا حصہ ہوگا، کیونکہ جو اس کا آخری فیز ہے وہ امام مہدی نہیں آ کے کرنا ہے۔ اوکے، اچھا، اب دیکھیں سنن الواردہ فی الفتن میں حدیث ہے، حضرت کعب بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا، آپ اندازہ کر لیں، مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی نہ چل سکے گی، حتیٰ کہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا سکیں گے۔ پھر فرمایا یہ جنگ عظیم کا وقت ہوگا۔ یہ لفظ جو آپ بار بار بول رہی ہیں میں پڑھ کے سنا دوں، الی قریۃ وذالک عند الملاحم، اور یہ جنگ کا وقت ہوگا، اس جنگ عظیم کا وقت ہوگا، اور جنگ عظیم جب یہ شروع ہوگی تو اس کے اختتام حضرت امام مہدی آ کے کریں گے۔ اچھا، اب غور کیجئے، دنیا کا نقشہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، ہمارے جو ویورز ہیں وہ جب یہ والا میرا کلپ اور یہ حدیث سن رہے ہوں تو دنیا کا نقشہ نکالیں اور دیکھیں کہ امریکن بحری بیڑوں کی موجودگی اس وقت دیکھیں کہاں پر ہے۔ ان کو یہ حدیث فوراً سمجھ آ جائے گی کہ میں نے جو کہی کہ کس طرح مشرقی سمندر کو دور کر دیا جائے گا اور لوگوں کی ایکسیس سے باہر کر دیا جائے گا۔
کراچی کے ساحل سے، اب میں بتانے لگا ہوں جو وہ خود لوگ دیکھیں گے، ایکسپلین کر دیں. کراچی کے ساحل سے لے کر صومالیہ کی بحری گزرگاہوں تک سب پر امریکہ کا قبضہ ہے. یعنی صومالیہ ایک آزاد ملک، پاکستان ایک آزاد ملک، درمیان میں 50 ہیں جو آزاد ملک ہیں، مگر وہ ایسے معاہدوں میں آ چکے ہیں امریکہ کے ساتھ کہ ان کی جو بندرگاہیں ہیں اور ان کی جو گزرگاہیں ہیں اور ان کے جو سمندری ویز ہیں وہ امریکہ یوز کر رہے ہیں اور وہ وہاں پر پورا کنٹرول لے چکے ہیں. گویا کہ اب وہاں پر یعنی کراچی سے صومالیہ تک، کراچی کی بندرگاہ سے صومالیہ تک جو جہاز جاتا ہے وہ پاکستان کا جہاز ہو، پاکستان کی بندرگاہ ہے، لیکن امریکن اس کی چیکنگ کرتے ہیں. آپ اندازہ کر سکتی ہیں. تو آپ نے اپنے مسلم ممالک کو کیسے سپورٹ کرنا ہے جب آپ اس سے گزرنے والے رستے بھی ان کے حوالے کر چکے ہیں، آپ موٹر ویز ان کو گروی رکھ کے قرضے لے چکے ہیں، جو کہ خبریں ہم نے سنی ہیں، واللہ عالم اس میں کتنی سچائی. یہ والے وہ معاملات ہیں جو آپ کو اس کی طرف لے کر جائیں گے جو الٹیمیٹلی، دیکھیں، قوت کو ختم کرنا مقصود ہے. مسلم ممالک کی قوت ختم ہوگی تو جب اسرائیل اٹیمپٹ کرے گا ٹیمپل 3 کے لیے تو کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، نتیجتاً وہ اپنا وہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. ان کا وہ ٹارگٹ ایک مذہبی ٹارگٹ ہے جس کو ہمارے لوگ جو ہمارے جدت پسند لوگ ہیں وہ ایک سیاسی ٹارگٹ کے طور پہ پیش کرتے ہیں. یہ سیاسی نہیں، ابھی وہ اپنی اگلی پلاننگ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے، اگلی پلاننگ کو وہ ڈسکلوز نہیں کر رہے. انہوں نے ہائپ کریٹ کی، اس کے بعد خاموش. اچھا، اب وہ جب ٹیمپل 3 بنے گا نا، ہیکل سلیمانی جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے بعد دعویٰ کریں گے کہ جس طرح حضرت سلیمان نے جب یہ بنایا تو حضرت سلیمان کی کہاں حکومت تھی بتائیں؟ پوری دنیا پر تھی. حتیٰ کہ چرند پرند بھی حضرت سلیمان کے اللہ نے ماتحت کیے تھے، ان کے تابع تھے. جن بھی. اب وہ کہیں گے کہ اب ہم اگلی اٹیمپٹ اس طرف جانا ہے، جو حدیث میں اشارہ آ گیا ہے کہ وہ مدینہ کی طرف چلیں گے. اچھا، اب جب یہ جنگ شروع ہوگی اب اس کے اندر کچھ فیزز آتے ہیں. اچھا، ہمیں یہ کوئی اسپیسیفیکیشن ملتی ہے قرآن و حدیث میں کہ آرماگیڈون کن کن علاقوں میں ہوگی؟ اس حوالے سے 2 بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک یہ والا سوال کہ یہ اس کا آغاز کیسے ہوگا، اور دوسرا یہ والا سوال کہ یہ کن کن علاقوں میں لڑی جائے گی، اس کا ہیڈ کوارٹر کون سا ہوگا مسلمانوں کا. پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے حوالے سے امام دیلمی نے المعجم الکبیر میں ایک حدیث نقل کی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ رمضان کے درمیانی شب میں ہوگا، نصف رمضان، 15 رمضان کے قریب. اور کیسے ہوگا؟ آسمان سے جمعہ کی رات ہوگی، ایک آواز آئے گی، زوردار آواز، اور اس آواز سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، تو آپ کی امت میں سے 70,000 بے ہوش ہو رہے ہیں، بہرے ہو، بچے گا کون؟ آپ نے فرمایا صرف وہ بچیں گے جو یا سجدے کی حالت میں ہوں گے، یا اونچی آواز میں اللہ اکبر کہہ رہے ہوں گے، یا وہ استغفار کر رہے ہوں گے. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایکچولی سجدے میں ہوں گے یا استغفار. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے وہ اس کو لے کر کھڑے ہوں گے اور وہ حق کے ساتھ باطل سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوں گے. اور پھر دوسری روایت میں ہے کہ ایک ماں اس کو کہتے ہیں، ماں، یہ جس طرح جنگ کا آغاز ہوتا ہے نا اور ایک گھمسان کا رن پڑ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں. شوال میں یہ ہوگا، رمضان میں آواز ہوگی، شوال میں اس کا آغاز ہوگا، ذی قعد میں عرب قبائل، یہ عرب قبائل سے جنگ شروع ہوگی، عرب قبائل آپس میں لڑیں گے. اور ذی الحج میں جب حاجی آئیں گے تو مینا کے مقام پہ اتنا خون بہے گا کہ ہر جگہ خون ہی خون ہوگا. یہاں سے اس کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے. اب یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ کریکٹر ہے سفیانی، جو حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس میں سفیانی کون ہوں گے؟ سفیانی وہ لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کے مد مقابل لڑنے کے لیے آئیں گے. ان کو سفیانی اس لیے کہا جائے گا کہ یہ ابو سفیان کی نسل سے ہوں گے، بنو امیہ کی نسل سے ہوں گے. اور یہ جو لوگ ہوں گے سفیانی، ان کے بارے میں علل ابن ابی حاتم کتاب کا نام اس کی دوسری جلد میں ہے، عبداللہ ابن قتیبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن ابن علی ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس گئے اور عرض کرتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ وہ کون سا لشکر ہوگا جو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ کو سنا، فرما رہے تھے وہ سفیانی لشکر ہوگا اور اس کا خروج شام سے ہوگا. اور شام جس دور میں حضرت ام سلمہ یہ فرما رہی تھی اس دور میں شام سے کون ہوں گے یہ سن لیں. شام میں اردن شامل تھا، شام میں فلسطین شامل تھا، شام میں اسرائیل شامل تھا، اور شام میں لبنان شامل تھا، اور موجودہ شام شامل تھا. یہ 6 ملک مل کے اس وقت کا شام بنتے ہیں، جس سے فرمایا کہ شام سے یہ سفیانی خارج ہوں گے، پھر وہ کوفہ کی جانب جائیں گے،
پھر وہاں سے وہ مدینہ کی جانب ایک لشکر روانہ کریں گے. چنانچہ وہ لوگ وہاں لڑائی کریں گے جب تک اللہ چاہے گا، حتیٰ کہ وہ اتنے ظالم ہوں گے. وہ جو آپ نے بروٹیلٹی کی بات کی، وہ یہ سفیانی لوگ ہوں گے. یہی سفیانی لشکر بنیادی طور پہ جا کے دجال سے مل جائے گا. اچھا، جو لشکر سفیانی کی آپ بات کریں تو لشکر سفیانی کے انجام ہوگا کیوں؟ انجام کیوں ہوگا؟ حق سے پھر جائیں گے. بس جب حق سے بندہ پھر جاتا ہے تو پھر وہ مفادات کا بندہ بن جاتا ہے. تو بتایا کہ یہ اتنی بروٹیلٹی کے ساتھ جنگ کریں گے. فرمایا کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہوگی تو یہ اس کا پیٹ چاہ کر کے اس کا بچہ نکالیں گے اور وہ نیزے پہ لٹکا دیں گے. یہ اتنے شدید ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ کی اولاد سے، حضرت علی کی اولاد سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا جو ان کو ختم کر دے. یہ اچھا، اب اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں آتی ہیں کہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہوگا اور یہ جنگ کن کن ملکوں میں چھڑے گی. ٹھیک ہو گیا. مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے سن لیجئے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے اور مستدرک للحاکم میں حدیث ہے اور امام ابن قدامہ نے المغنی میں حدیث بیان کی. فرماتے ہیں حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ عظیم کے وقت مسلمانوں کا جو ہیڈ کوارٹر ہوگا وہ شام کے شہر دمشق کا علاقہ الغوطہ ہوگا. الغوطہ، ٹھیک ہے. اب الغوطہ شام کے دارالحکومت دمشق میں مشرق کی طرف 8.5 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے، یعنی شام کا موجودہ شام، اب وہ بڑا شام نہیں جو اس وقت شام کا ملک ہے سیریا، اس کے اندر کی یہ بات ہے کہ اس میں دمشق میں ایک علاقہ ہے الغوطہ اسی نام سے، وہ 8 کلومیٹر ہے. موسم نارملی گرم ہوتا ہے وہاں پہ. وہ ہیڈ کوارٹر ہوگا اور اس جنگ عظیم میں اس کا رول جو ہوگا وہ ہیڈ کوارٹر کی طرح کا ہوگا. پھر آگے اس حوالے سے بہت ساری تفصیلات آئی ہیں. سفیانی کا مقام پناہ کہاں ہوگا؟ سفیانی گروہ. فرمایا حضرت مہدی سے، سفیانی حضرت مہدی سے کچھ پہلے شام، اردن، فلسطین میں آئیں گے اور بہت ساری ان سے متعلق تفصیلات ہیں جس کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا. اچھا، اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ کا کہاں پر یہ جنگ ہوگی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات. اس جنگ کو لیڈ کریں گے الٹیمیٹلی آ کے امام مہدی ٹیک اپ کر لیں گے. امام مہدی اس کے 4 محاذ بنائیں گے. اس کا ایک محاذ موجودہ فلسطین ہوگا. موجودہ فلسطین ایک محاذ ہوگا جو ملحمۃ الکبریٰ میں امام مہدی خود شام میں الغوطہ کے مقام پر موجود ہوں گے اور وہ پوری دنیا میں 4 محاذ کو 4 مختلف مقامات پر اس جنگ عظیم کو مینیج کر رہے ہوں گے. یہ بالکل اسی طرح جس طرح پچھلی جو 2 جنگ عظیم ہوئی ہیں اور وہ جنگ عظیم میں ایک لیڈر ملک تھا لیکن اتحادی 10 15 ممالک ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس میں دیکھیں ایک محاذ ہوگا جس پر امام مہدی خود لڑیں گے، یہ محاذ شام میں ہوگا. دوسرا محاذ ہوگا فلسطین میں. تیسرا محاذ ہوگا عراق میں جس کو فرات کے حوالے سے حدیث میں بیان کیا گیا، اور چوتھا محاذ ہوگا ہندوستان میں. اچھا، یہاں پہ 2 سوال آتے ہیں کہ فرات کی آپ نے بات کی، کیا یہ وہی جنگ ہے جس سے پہلے کہتا ہے کہ فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا؟ بالکل یہ وہی جنگ ہے. یہ وہی جنگ ہے کہ جس بالکل حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ فرات کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. اور اس سے پہلے فرات پر امام ابن کثیر نے لکھا ہے کچھ جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے تحقیق کی تو یہ جنگ اس طرف نہیں جاتی، کیونکہ اس جنگ کی علامات میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ جب تم فرات پہ لڑو گے تو سونے کا اس کے اندر سے پہاڑ نکلے گا. بلکہ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ عین ممکن ہے کہ فرات کو مقام جنگ بنانے کی وجہ یہ ہو کہ اس کے ان سارے وسائل پر قبضہ کرنا مقصود ہو، یہ بھی وجہ ہو سکتی. تو یہ غور طلب بات. ایک مقام ہوگا شام میں جہاں امام مہدی ہوں گے، دوسرا مقام فلسطین میں، فلسطین تو بن گیا ہم نے دیکھ لیا. تیسرا مقام ہوگا عراق میں. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیے جتنے تباہ حال ایریا ہیں ان سے لوگ اٹھیں گے اس جہاد میں شامل ہونے کے لیے. اور چوتھا ہندوستان میں. یہاں سے اشارہ ملتا ہے وہ جو لوگ غزوہ ہند کی بار بات کرتے ہیں. میں پوچھنے والی تھی کہ جو غزوہ ہند ہے پھر اس کی کیا حقیقت سامنے آتی ہے؟ اس کی یہ والی حقیقت سامنے آتی ہے. اور بہت ساری احادیث میں اس کی بالکل، میں اس سے پہلے نہیں مانتا تھا اس معاملہ، لیکن جب احادیث کو کھنگالی تو بہت ساری ایسی احادیث ہیں. حضور نے فرمایا کہ ایک میری امت کا گروہ ہندوستان میں حق کا کلمہ بلند کرے گا آخری دور میں. اگر میں ہوتا، یہ لفظ ہے حدیث کے، اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں اپنی ساری جائیداد کو بیچ کر اس میں شریک ہوتا، یعنی پورے وسائل کو لے کر شریک ہوتا. اگر میں اس میں شہید ہوتا تو افضل ترین شہداء میں ہوتا، اور اگر پلٹ کے آتا تو افضل ترین غازیوں میں ہوتا. جس کو پھر نام غزوہ ہند کا لوگوں نے دے دیا. غزوہ ہند کا نام نہیں ہے حدیث میں، لیکن ہندوستان میں ایک بہت بڑا معرکہ ہوگا جو ملحمۃ الکبریٰ کا حصہ ہوگا، امام مہدی کی زیر قیادت ہوگا اور بالآخر فتح ہوگی. اس کا احادیث میں واضح اشارہ موجود ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، قسطنطنیہ کے فتح ہونے کی آپ نے بات کی، کیا یہ بات صحیح ہے جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو وہاں پر یہودیوں کا ایک گروہ آواز لگائے گا کہ مسیحا آ چکا ہے؟
یہ وہیں اسی مقام پر سارا بالکل سینیریو اسی ہوگا. مقام کی طرح وہاں ایک گروہ آواز لگائے گا کہ مسیح آ چکا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں وہ گروہ نہیں ہوگا، جب وہ فتح کر کے بیٹھے ہوں گے اور اپنی تلواریں ایک درخت کے ساتھ لٹکا دی ہوں گی اور مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، تو ایک اونچی آواز میں ایک شخص کہے گا کہ اپنا دجال تمہارے گھروں میں گھس چکا ہے. تو اتنی دیر میں جب وہ دیکھیں گے تو وہ شخص وہ سمجھیں گے کوئی انسان ہے، لیکن وہ ابلیس ہوگا. لیکن حدیث میں کہ ابلیس جھوٹا ہے، یہاں پر وہ جھوٹ نہیں بول رہا. جب یہ پلٹیں گے، اگرچہ کہ وہ گھروں میں داخل نہیں ہوگا، یہ پلٹیں گے تو دجال ظاہر ہو چکا ہوگا. یعنی یہ سب کچھ کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ہمارے ہاں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگلی چیز کو آگے لے جاتے ہیں، پچھلی کو پہلے لے کر آتے ہیں، اس میں ربط نہیں رہتا. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ان سب ملکوں کے حالات کو ڈسٹرب کیا جائے گا. اتنے کمزور ہوں گے کہ کچھ نہ کر سکیں. جب ان کی اتنے قرضوں میں ڈوب چکے ہوں کہ آدھا ملک گروی جا چکا ہو IMF کے پاس، اس وقت وہ لوگ یہ اٹیمپٹ کرنے جائیں گے. اور دوسری طرف انہوں نے پوری اکانومی دنیا کی قابو کر لی ہے، دوسری طرف انہوں نے پوری ٹیکنالوجی قابو کر لی ہے. پاکستان میں ایک ٹیکنالوجی تب آتا ہے ایک اس کا اپنا جس کا وہ توڑ اور اس سے اگلی ایڈوانس چیز بنا چکی ہوتی ہیں. پاکستان نہیں بلکہ پورے ویسٹرن ایشیا کے اندر ایسا ہی ہے. جاپان اور ان کو چھوڑ دیں کچھ ممالک کو تو زیادہ تر یہی ہے. تو جو ٹیکنالوجی میں آ کے مسلمان دیکھیں نا، 1000 سال جو مسلمانوں نے لیڈ کیا وہ کس بنیاد پہ کیا؟ علم کی بنیاد پہ کیا. تو جب تک آپ کے پاس علم اور جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے آپ لیڈ نہیں کر سکتے. تو یہ بالکل وہی ہو رہا ہے کہ وہ پہلے ملکوں کو اتنا کمزور کریں گے کہ ان کے پاس کچھ نہ رہے اپنا کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر وہ اٹیمپٹ کریں گے اور اپنے مقاصد کو حاصل کریں گے. اچھا، ہم آرماگیڈون یہ جو جنگ عظیم کی بات کر رہے ہیں، مختلف لوگوں سے ہم جو باتیں سنتے ہیں کہ جنگ جو ہے کوئی کہتے ہیں 6 سال جاری رہے گی، کچھ اسپیسیفک ٹائم ڈیوریشن ہے جسے ہم پتہ ہوگا اتنی دیر یہ جنگ رہے گی؟ اشارے ہیں، کوئی اسپیسیفک ٹائم ڈیوریشن نہیں ہے. جیسا کہ میں نے بتا دیا، جو قرائن بتاتے ہیں احادیث مبارکہ کے، وہ قرائن یہ ہیں کہ یہ جو اس وقت غزہ پر اٹیمپٹ ہوئی ہے وہ جنگ شروع ہو چکی ہے. یہ کئی فیزز میں ہوگی اور الٹیمیٹلی جا کے امام مہدی اس کو اٹیمپٹ کریں گے اور کلوز کریں گے. لیکن بعض روایات میں اس کا جو دورانیہ آیا ہے، اچھا وہ دورانیہ پوری جنگ کا نہیں آیا، وہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سے اختتام تک آیا ہے. وہ 2 روایات ہیں. ایک روایت ہے 7 ماہ کی، اور دوسرے محدثین نے کہا کہ سننے والے کو غلطی ہوئی ہے، 7 ماہ نہیں 7 سال ہے. اچھا. امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس کی تحقیق بیان کی کہ وہ دورانیہ 7 سال کا ہے. لیکن یہ ایک فیز کا دورانیہ ایکچولی، لیکن اس پوری جنگ کا دورانیہ کہیں بیان نہیں ہوا. البتہ اشارے بہت بیان ہوئے ہیں. اس میں ایک اور اشارہ میں آپ کو بتاؤں، شعب الایمان میں حدیث ہے اور المعجم الکبیر میں حدیث کہ یہ ختم کب، یہ اس کا بالکل پیٹ آغاز کب ہوگا. اگر آپ نے یہ دیکھنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ٹوٹنے لگ جائیں گی. زنجیر نہیں ہوتی، کڑیاں بنی ہوتی ہیں نا، تو ہر زنجیر کی کڑی دوسری کو مضبوط کرتی ہے. تو حضور نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ٹوٹنے لگ جائیں گی، حتیٰ کہ سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ مسلمان حکومتوں کا عدل اور ان کے اپنے ممالک پر گرفت ہوگی، یہ ٹوٹ جائے گی. اور سب سے آخر میں جو کڑی ٹوٹے گی وہ نماز ہوگی. دیکھیں اب کتنی نماز، یہ نشانیوں میں سے اب دیکھیں نماز کوئی نہیں، کہیں نہیں بند ہوئی، لیکن کوئی مسلم حکومت ایسی نہیں ہے جو اپنی پوری ولک اور قوت کے ساتھ کھڑی ہو. ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور مفادات کی جنگ میں. تو لہٰذا اس طرف ہم بہرحال چل چکے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. معاملات اب واپس پلٹنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. اب ہم منتظر ہیں کہ امام مہدی کب آتے ہیں اور یہ معاملات کب ہوتے ہیں، اور دعا گو ہیں. اور پھر ہر ملک کو دیکھیں نا، اب یہ ایک اعلان کر دیتا ہے محکمہ موسمیات فلاں علاقے میں سیلاب آ رہے ہیں، تو کیا علاقہ 2 دنوں میں خالی نہیں ہو جاتا بلکہ چند گھنٹوں میں؟ تو ہمارے نبی جب یہ سارا بیان کر کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہوگا، تو کوئی اس پر کان دھر کے اس کو کوئی حکمران لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ حکمران مسلمان ہے، کافر تو نہیں ہے؟ تو یہ کس حد تک مفادات میں گرے ہوئے ہوں گے کہ یہ ایک محکمہ موسمیات کے نوٹیفیکیشن پر تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی اتنی بشارات اور جو پے در پے پوری ہو رہی ہیں اس پر یہ ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں. وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ حکمران جینون حکمران ہی نہیں ہے. یہ وہ کٹ پتلیاں جن کو وہی آقا مسلط کرتے ہیں اور پھر ان سے اپنے مفاد پورے کرواتے ہیں، اور اس کام کو کرنے سے پہلے انہوں نے پورا ایک اپنا وہ جکڑ بند کر دیا ان کو پورا. ان کی پلاننگ تو کئی 100 سال پرانی ہے، کئی 100 سال پرانی ہے، بالکل ایسے. اچھا،
ہم یہ سنتے ہیں کہ آرماگیڈون کے بعد جو ہے قحط سالی ہوگی، اور آرماگیڈون سے پہلے کی بھی نشانیاں اگر سنیں تو کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا طوفان آئے گا. تو ایسے کوئی ہمیں روایات یا قرآن و بالکل حدیث میں قحط سالی ریفرنس کا بھی ملتے ہیں؟ ذکر ہے. یہ وہی حضرت امام مہدی والے معاملات یہاں شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں وہ اسی دور میں جاتی ہیں. قحط سالی کا بھی ہے اور اس کے بعد فراغی نعمت کا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب اس معاملات کے ساتھ ہیں، ان کی بالکل حدیث میں موجود ہیں اشارہ. اچھا، موجودہ جو ساری صورتحال ہے ممالک کی، جو مسلمان ہیں ان کو کس طرح سے تیاری رکھنی چاہیے اپنی؟ ان کو دیکھنا چاہیے کہ احادیث میں عراق کا اشارہ تھا، عراق تباہ ہو گیا. افغانستان کا اشارہ تھا، افغانستان تباہ ہو گیا. اس کے بعد فلسطین اور شام کا اشارہ تھا، فلسطین اور شام میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں. اس کے باوجود کیا آنکھیں کھولنے کے لیے اور بھی کچھ باقی ہے ہونے کے لیے. ابھی میں کل جمعے میں خطاب کر رہا تھا، ہم ہر جمعے میں ایک رکوع بیان کرتے ہیں، اس کا مرکزی مضمون، پھر ایک رکوع کا مطالعہ. تو وہ سورہ بقرہ کا 25واں رکوع تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں بیان کر کے جو لوگ حرکت میں نہیں آتے ان کو فرمایا کہ تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ بادل آئے اور بادل عذاب لیے ہوئے آئے اور پھر تم اپنی اصلاح کرو گے. تو اب تو حجت تمام ہو چکی. اب اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات اور چھوٹے چھوٹے مفادات سے نکل کے مسلم ممالک کے حکمرانوں کو ایک مسلم بلاک بنانا چاہیے تاکہ وہ اپنا حق تو ادا کریں. تقدیر کے معاملے تو اللہ کے ہاتھ میں. کر کیا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کر رہا ہے تو اتنی بڑی جو نسل کشی ہو رہی ہے مسلمان، یہ جنگ نہیں ہے، یہ لڑائی نہیں ہے، یہ نسل کشی ہو رہی ہے. اس پر ایک مذمتی بیان آ جاتا ہے. کیا یہ ایک مسلمان، کیا حضرت عمر فاروق ایک مذمتی بیان دیا کرتے تھے؟ کیا حضرت علی ایک مذمتی بیان دیتے تھے؟ کیا امام حسین نے جب باطل کے سامنے آئے تو مذمتی بیان سے کام چلایا؟ یا تو اپنے آپ کو ان بڑے لوگوں سے ناطہ توڑ دیں اور بتا دیں ہمارا ان سے لینا دینا نہیں ہے، اور اگر لینا دینا ہے تو پھر ان کی سیرت کو بھی دیکھیں. اور حدیث میں کیا یہ بھی بتایا گیا کہ جو 1/3 مسلمان ہوں گے ان کو ویسے ہی شہید کر دیا جائے گا؟ تو یہ اسی کی کوشش ہے. بالکل یہ اسی کی کوشش ہے. یہ ہو رہے ہیں نا. دیکھیں ٹیسٹر ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ایک علاقے کو مارا جائے تو دوسرے سب سکون ہے. کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ بچے گا. یہ اٹیمپٹس آگے بڑھتی جائیں گی اور ایک 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 کر کے وہ جن ملکوں کے گرد وہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں، کچھ کو جلد اور کچھ کو بدیر وہ اپنا نشانہ بنائیں گے، اور یہ سب کچھ واضح ہے. اور یہ بھی ہمیں روایات میں اشارہ ملتا ہے کہ جو جنگ عظیم کے بعد سارے معاملات ہوں گے، جو امام مہدی علیہ السلام ہے، پھر دجال ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں صرف جو ہے اسلام ہوگا. جی ہاں، امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو کفر کو بالکل ختم کر دیں گے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ. حتیٰ کہ اس کے بعد 7 سال پوری دنیا پر عدل اور انصاف کی حکومت ہوگی، اور کسی شخص کو حتیٰ کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر کھڑے ہوں گے اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین پر وحی کرے گا کہ ظلم، ناجائز خون بہنے اور اس طرح کی وجہ سے تو نے جو رزق روک لیا، چونکہ ظلم ہوتا ہے تو زمین رزق نہیں روک دیتی نا، روک لیا وہ سب اگل دے. حتیٰ کہ زمین اتنا رزق دے گی کہ ہر کوئی پوری طرح سے اس سے سیراب ہو جائے گا. حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ ایک بکری اور ایک گائے اتنا دودھ دے گی کہ ایک قبیلہ اس کے دودھ پر پلے گا، ایک قبیلہ اس کے دودھ پر پڑے گا. چیزوں میں اتنی برکت آ جائے گی. یہ وہ 7 سال ہوں گے جو امام مہدی کی حکومت ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، یہ نا آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے آرماگیڈون کی نشانیاں کیا ہے، کیا سارے معاملات ہوں گے، کیا کیا نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور کیا کیا ہمیں قرآن و حدیث میں ریفرنسز ملتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں نا جو آرماگیڈون کے بعد کی کیا ساری صورتحال ہوگی اور کس طرح سے ہمیں تیاری رکھنی چاہیے اور کیا کیا معاملات ہمیں آفٹر ورڈس جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے، وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جی انشاءاللہ. تھینک یو. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے قرآن و حدیث کے ریفرنس سے آرماگیڈون پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ.